جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ آج کل سوشل میڈیا پہ صرف کرامات کا ذکر ہو رہا ہے، اور دوسری طرف سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے اساطین امت اور ان اولیاء کرام کے بارے میں یہ پرسیپشن لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا ہے کہ ان کی علمی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، ان کی علمی ایکٹیویٹیز نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے آج کا یہ موضوع بڑا اہم ہے کہ جہاں ہم حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ کی علمی کاوشوں کو ذکر کر رہے ہیں۔ جیسے کہ شعر ذکر کیا گیا کہ درست العلم حتی صرت قطبا، اور آپ نے سوال کیا کہ کون کون سے ظاہری علوم پر آپ کو مہارت تھی، تو حضور غوث اعظم فرما رہے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، کہ میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ میں قطب بن گیا۔ یعنی اندازہ کریں کہ آپ کو علم میں کتنا رسوخ حاصل تھا کہ جس کے باعث آپ قطب بن گئے، وقت کے سردار بن گئے۔ اب وہ کون کون سے علوم تھے جن پر آپ کو گرفت حاصل تھی؟ تو اس بارے میں آتا ہے کہ 13 علوم و فنون تھے جن پر آپ کو مہارت حاصل تھی، اور پھر آپ کی سیرت کے حوالے سے جو کتب ہیں اس میں آتا ہے کہ جو آپ کا جو درس و تدریس کا سلسلہ تھا وہ کچھ اس طرح تھا کہ صبح و شام تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، نحو پر آپ تدریس کرتے، اور دوپہر کو ظہر کے بعد آپ تجوید اور قرات سبع لوگوں کو پڑھاتے، یعنی قرآن سے پیار۔ جی بالکل۔ اور اس کے علاوہ جو فتویٰ نویسی کی جو آپ کی جو خدمات ہیں اور جو مصروفیات ہیں وہ بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ تو اب آپ سمجھیں کہ اگر تفسیر اور حدیث اگر آپ پڑھا رہے ہیں تو قرآن اور حدیث سے ریلیٹڈ جتنے علوم ہیں ان سب پہ آپ کو مہارت ہے۔ فقہ اگر آپ پڑھا رہے ہیں تو نہ صرف فقہ حنبلی پر بلکہ مذاہب اربعہ پر اور اصول فقہ پر بھی آپ کو گرفت ہے۔ نحو کے آپ اسباق پڑھا رہے ہیں تو مطلب علوم عربیہ، صرف، نحو، پھر بلاغت اور شعر پر بھی آپ کو مہارت حاصل تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ فتویٰ نویسی میں بھی آپ اپنی مثال آپ تھے، اور بہت جلدی سارا عراق کی جو آپ کی بارگاہ میں ہے۔ ایگزیکٹلی، یہاں تک آتے سلم علیہ علم الفتاوی بالعراق فی وقت ہی، کہ حضور غوث اعظم کے زمانے میں عراق میں جو فتاوی کا علم تھا وہ آپ ہی کے سپرد کر دیا گیا تھا، اور علماء حیران اس بات پر نہیں ہوتے تھے کہ آپ صحیح فتویٰ دیتے ہیں، اس بات پر حیران ہوتے تھے کہ اتنا جلدی فتویٰ کیسے دے، یعنی انسٹنٹ، اور کسی کتاب سے رجوع نہیں کرتے۔ بالکل ایسے یہاں سوال آیا، یہاں فتویٰ جو جاری کیا۔ ایگزیکٹلی، اور میں آپ کو اس حوالے سے چلیں واقعہ بھی سنا دیتا ہوں کہ کیسا آپ جو ہے وہ زبردست جواب دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے قسم کھائی کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ جو روئے زمین پر کوئی نہیں کر رہا ہوگا، اور اگر میں وہ عبادت نہ کروں تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ جب علماء عراق کے پاس یہ مسئلہ پہنچا تو وہ حیران ہو گئے اور کہنے لگے ایسی تو شاید کوئی عبادت نہیں۔ حضور غوث اعظم کے پاس، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ کے پاس جب یہ مسئلہ پوچھا تو آپ نے فوراً یہ جواب دیا کہ اس شخص کو چاہیے کہ مکہ مکرمہ جائے، مطاف کو خالی کروایا جائے، یہ اکیلا وہاں طواف کرے تو یوں اس کی قسم پوری ہو جائے گی، اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ پھر ہم نے علم تفسیر کی بات کی، علم تفسیر پہ آپ کی مہارت کا آپ اندازہ لگائیں۔ ابن جوزی یہ کوئی عام شخص نہیں تھے، یہ خود کہتے ہیں 20,000 کتب کا مطالعہ کیا۔ کہتے ہیں جب میں جامعہ نظامیہ گیا تو وہاں کا کتب خانہ جس میں 6,000 کتابیں تھی ساری پڑھ ڈالی۔ میں جب بغداد گیا وہاں جتنے مشہور کتب خانے تھے، جتنی کتابیں تھی سب کی سب پڑھ ڈالی۔ اتنا وسیع المطالعہ شخص جب حضور غوث اعظم کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو 11 تفسیر تک تو اپنے دوست کو آنکھوں میں آنکھ ملا کر یہ کہتا ہے کہ ہاں میں جانتا ہوں۔ ایک آیت 11 کے بعد جب 12ویں تفسیر شروع ہوتی ہے، ایک آیت کی 11 تفسیر، تب تک تو آنکھیں مل رہی ہیں اور اطمینان کا اظہار ہے، لیکن جب 12ویں تفسیر شروع ہوتی ہے تب سے لے کر 40ویں تفسیر تک وہی آنکھیں جو اب تک اطمینان کا اظہار کر رہی تھی اب حیران و پریشان ہے کہ کیا ہو گیا۔ اور پھر میں ایک آخری بات تو اس میں ایک اور بھی ہے نا کہ یہاں 40 پہ رکے نہیں حضور غوث اعظم، فرمایا کہ ابھی تک تو ہم کال پہ تھے، اب کال سے حال کی طرف جائیں گے، تو انہوں نے اپنے پیراہن کو جو ہے چیر دیا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہوا تھا، اور یہ بات آپ نے ذکر کی، اور تفسیر کی بات ہوئی، فتاوی کی بات ہوئی، فقہ کی بات ہوئی۔ ادب پر آپ کو کیسی گہری گرفتی کہ ایک بہت بڑے ادیب امام یحییٰ وہ آپ کی مجلس میں گئے۔ اب سب کا اپنا اپنا ذوق ہوتا تھا نا، اور ہر کوئی غوث اعظم کی مجلس میں جاتا تو اپنے ذوق کے مطابق موتی چننے کی کوشش کرتا، موتی تلاش کرتا۔ تو وہ ادیب تھے، تو حضور غوث اعظم کی مجلس میں گئے اور کہنے لگے کہ دیکھتا ہوں آج یہ شعر کتنے پڑھتے ہیں، اور ایک ایک گرہ لگانے لگے، اب آپ یہ سمجھے کہ وہ گرہیں لگاتے جا رہے ہیں، یعنی غوث اعظم اپنی تقریر میں کتنے اشعار استعمال کر رہے ہیں، گرہ سے کاؤنٹ کرتے جا رہے ہیں۔ اچھا وہ کہتے ہیں بات یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ حضور غوث اعظم کی اشعار پہ ایسی کمان تھی، وہ گرہ لگاتے جا رہے، لیکن پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ 70,000 کے مجمع میں غوث اعظم میری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں یہاں گرہیں کھول رہا ہوں، مسائل کو حل کر رہا ہوں اور تم گرہیں لگا رہے ہو۔